آپ جائیں نا کبھی بازار کے اندر، وہاں سے آپ نے کوئی کپڑا خریدا اور وہ کپڑا تھا بڑا مہنگا، ریشم کا کپڑا تھا، بڑا مہنگا تھا، آپ نے 1000 روپے کے عوض 1 میٹر خریدا، لا کر درزی کو دیا، درزی نے اس کپڑے کو سلائی کیا، کرنے کے بعد آپ نے اس کو پہنا، لیکن کبھی بھی آپ اس کپڑے کو بوسہ نہیں دیں گے، اس کپڑے کو آپ چومیں گے نہیں۔ لیکن ایک وہ کپڑا جو آپ گئے اور آپ نے 100 روپے کے عوض میٹر خریدا، لا کر اپنی والدہ کو دیا، کہا کہ اس کا غلاف سی دے، اس غلاف کو سیا گیا، سینے کے بعد آپ نے قرآن مجید پر چڑھایا۔ اب قرآن مجید کو آپ پکڑیں گے بعد میں، لیکن آپ اس کو بوسہ پہلے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کھولیں گے نہیں، لیکن آپ بوسہ اسے پہلے دیں گے۔ تو کیوں ایسا کریں گے؟ حالانکہ اس کی کوالٹی بھی لو ہے، اس کی قیمت بھی لو ہے، دوسرا کپڑا بھی اعلیٰ تھا، کوالٹی بھی اعلیٰ تھی، لیکن اس کو آپ نے چوما نہیں، اس کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے اس کو چومنے کا کوئی اور مقصد نہیں، چاہے کوالٹی میں لو ہی تھا، قیمت کے لحاظ سے بھی لو تھا، لیکن اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ اور جب کسی چیز کی ادنا کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ پھر ادنا نہیں رہتی، وہ بھی اعلیٰ ہی بن جاتی ہے۔ حضرات ذکر آپ نے کبھی غور کیا ہو، یہ گندم میں پتہ ہے نا کنکر ہوتے ہیں، اور جو کنکر ہوتے ہیں نا گندم میں، وہ گندم کے بھاؤ سے ہی بکتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو تو آپ کو اس چیز کا بخوبی علم ہوگا کہ گندم کے اندر جو کنکر ہوتے ہیں یہ گندم کے بھاؤ سے بکتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھتا ہے، وہ چاہے کھوٹا ہی ہو، کھرا نہ بھی ہو، لیکن انشاءاللہ اس کا حساب کتاب بھی گندم کی طرح ہوگا، اس کی قیمت بھی گندم کی طرح ہوگی۔ اسی طرح اس کو بوریوں میں پیک کر کے تولا جائے گا، اسے کندھوں پر اٹھایا جائے گا، لیکن جو شخص اس سے پرے رہا وہ کسی عام مٹی کی طرح یا تو پیروں تھلے روندا جائے گا یا کوئی اٹھا کر اسے باہر پھینک دے گا۔ اس لیے اہل اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں، ان کی مجالس میں بیٹھا کریں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ 1 مہینے میں کم از کم یہ وقت نکالا کریں، اور لازمی نکالا کریں، اور نکال کر کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھا کریں، کیونکہ ان کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ دلوں کی حالتیں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک آپ کا مرید تھا جسے نان بھائی کے نام سے لکھا گیا ہے۔ آپ کے کچھ مہمان آ گئے، آپ کی عبادت کا وقت تھا، اور رات کے وقت آپ نے فرمایا ان کی مہمان نوازی کرو۔ اس نے جس طرح بھی مشکلات تھیں، سردیوں کی رات تھی، اس نے اپنے کپڑے جلائے یا جس طرح بھی معاملہ کیا، اس نے ان کی مہمان نوازی کی۔ اب صبح کا وقت، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ میری عبادت بھی ہو گئی اور میرے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی ہو گئی، مانگ کیا مانگتے ہو؟ وہ سادہ سا آدمی تھا، اس نے کہا حضور مجھے بھی باقی باللہ ہی بنا دیں۔ دیکھیں نا، مانگنے کا بھی انداز اپنا ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے جیسا نکمہ ہوتا وہ کہتا ہمیں یورپ کا ویزا دلا دیں، ہمارے جیسا کوئی نکمہ ہوتا تو وہ شاید دولت کی وافر کی مقدار اور دولت لینے کے لیے کہتا کہ جناب دعا فرمائیں کہ مجھے دولت عطا ہو جائے۔ لیکن جو اہل اللہ کی صحبت میں ہوتا ہے اور ان کی صحبت کی برکت سے پھر یہ چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ دنیا کی اور دنیا وما فیہا، دنیا اور جو اس کے درمیان ہے، پھر اسے حاجت نہیں رہتی۔ وہ پھر یہی کہتا ہے کہ مجھے بھی جو ملے ان سے اس طرح کا ملے کہ جس طرح یہ ہے میں بھی اسی طرح کا بن جاؤں۔ اس نے کہا حضور مجھے، آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے مشکل ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور، بننا ہے تو باقی باللہ ہی بننا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ ماشاءاللہ حضور تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت دے، آپ ہمارے استاد بھی ہیں۔ تو جب اس نے کہا کہ مجھے باقی باللہ ہی بنائیں، آپ اس کو کمرے میں لے گئے، وہ کمرے میں لے جا کر آپ نے اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد جب جدا کیا تو مورخین نے لکھا جب وہ باہر نکلے تو کوئی شخص پہچان نہ سکا کہ سامنے والا باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے۔ چنی ان کو کہتے ہیں توجہ اتحادی فرمانا۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ کسی اپنے مرید خاص پر
یا کسی شخص پر توجہ اتحادی فرماتا ہے تو اس کا ظاہر و باطن اس شخص کی مانند ہو جاتا ہے کہ پھر معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اصل کون تھا اور اس کا مرید کون تھا۔ تو یہ توجہ اتحادی فرمائی تھی۔ اور اسی طرح جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار میں رہے نا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور، وہ ایسی دن اور راتیں تھیں کہ جس میں کوئی اور شخص آپ کے درمیان نہیں آیا۔ کہتے ہیں جب مدینہ المنورہ کی طرف آپ روانہ ہو گئے تو اس وقت لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہاں پر پیر کون ہے اور غلام کون ہے، یہاں پر نبی کون ہے اور صدیق کون ہے۔ جب یہ دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چادر لے کر حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے جو پیچھے کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو بیٹھا ہے یہ نبیوں کا امام ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہ وہ معاملہ ہے کہ جب کوئی توجہ اتحادی فرماتے ہیں، ہم نے اگر کسی کی طرح بننا ہو نا، آج لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، کسی نے اپنی شکل کو جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طرح بنا لیا، اور اسی لیے بناتے ہیں کہ تاکہ ان کے فین ہوتے ہیں نا، ان کے فالورز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح شیو کرواؤں گا تو میں ان کی طرح لگوں گا۔ آپ کبھی سیلون والے کے پاس جائیں نا تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں نوجوان، وہ تصویریں دکھاتے ہیں، میری کٹنگ اس طرح کی کرنی ہے، میری داڑھی کا سٹائل اس طرح کرنا ہے، اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اپنی شکل و صورت کسی کی طرح بھی چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن یہ جو دل کا معاملہ ہے نا، یہ تب ہی اللہ والوں کے پاس جانے سے یہ حل ہوگا۔ آپ شکل تو سنوار سکتے ہیں، اپنا بدن تو سنوار سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے نا میرے دل کی دنیا تبدیل ہو، یہاں پہ جو زنگ لگ چکا ہے وہ زنگ دور ہو، تو وہ ان اللہ والوں کی مجالس میں جا کے بیٹھا کرے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یک زمانہ صحبت باولیا بہتر صد سالہ عبادت بیر ریا۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ 100 سالہ نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ زیادہ وقت بندہ بیٹھے، فرمایا ایک لمحہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنا، ان کی مجالس میں بیٹھنا، فرمایا اللہ 100 سالہ نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ 100 سالہ نفلی عبادت کر سکے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اس شعر کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی مجلس میں بندہ چند لمحے بیٹھے اور اس کو 100 سالہ عبادت کا ثواب ملے۔ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ عام محفلوں میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر شیطان آیا ہو، لیکن فرمایا اہل اللہ کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر شیطان نہیں آتا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر وہاں پر اگر کوئی بدبخت بھی آیا ہو تو وہ بھی سعید بن جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان محفلوں میں ہمیں جانا چاہیے، اور بالخصوص ان فتنوں کے دور میں تو ہمیں لازمی ان محفلوں میں جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان فتنوں کے دور میں اہل اللہ کے پاس نہیں جائیں گے تو ہمارے ایمان جو ہیں ان کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو ان کے پاس جانے سے انسان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن حالانکہ یہاں تک لکھا گیا ہے اگر کوئی شخص کسی صاحب مزار پر جاتا ہے، صاحب مزار کی قبر پہ جاتا ہے، فرماتے ہیں اس بندے کے ظرف کے مطابق صاحب مزار اس کو فیض عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ظرف اپنا اپنا ہے، کسی کا تھوڑا ہے کسی کا زیادہ ہے، کوئی کتنا دور بھی ہو۔ اب دیکھیں نا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا روحانی مرشد مانا ہے، روحانی پیشوا مانا ہے، اور اگر آپ اندازہ لگائیں تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات اور حضرت علامہ اقبال کی پیدائش میں کتنے سو سال کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی آپ رومی کی قبر پر جائیں نا تو وہاں پر جو اعزازی قبر ہے وہ علامہ اقبال کی بنائی گئی ہے کہ آپ نے اس قدر اعلیٰ مرشد مانا تھا کہ جس کی بنا پر وہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اعزازی قبر کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمارے بڑے ایک مشہور لیکچرار ہیں پاکستان کے، انہوں نے یہ بات بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ
جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کو کھودا گیا اور اس کے بعد آپ کی میت کو وہاں پہ رکھا گیا تو فرماتے ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی مٹی ایک مٹھی وہ علامہ اقبال کی قبر میں بھی ڈالی گئی ہے۔ اس بات کو اہل ذوق کی سمجھ سکتے ہیں، کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق بات سنتا ہے، اپنے ظرف کے مطابق فیض لیتا ہے۔ تو ان لوگوں کی صحبت انسان کو بڑے سے بڑا اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ آپ کبھی اگر کسی شخص کا شوق ہو مطالعے کا تو وہ مطالعہ کیا کرے۔ تو ہمیں تاریخ کے اوراق میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب سومنات کے مندر کو فتح کرنا چاہتے تھے تو بار بار حملے کرتے تھے لیکن ناکام ہو جایا کرتے تھے۔ آپ اپنے مرشد گرامی حضرت ابو الحسن الخرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا، تو آپ نے اپنا کرتا عطا کیا اور فرمایا کہ جب بھی ضرورت پڑے اس کو سامنے رکھ کر دعا مانگ لینا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی شخص یہاں پہ کہے کہ کرتوں سے بھی کوئی فیض ملتا ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضور کے زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بعد حضور کی قمیض تھی، اور جب بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا اور اسے شفا نہ ملتی وہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتا، آپ اس قمیض کا ایک سرا پانی میں بھگونے کے بعد اسے پلاتی، اللہ اسے شفا عطا فرماتا۔ اب حضرت ابو الحسن الخرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا کرتا عطا کیا۔ اب جا کر آپ نے جب جنگ کا میدان سج گیا، جنگ اپنے عروج پر تھی، حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سامنے کرتا رکھا، رکھنے کے بعد دعا کی، اللہ اس کرتے کے صدقے سے ہمیں یہاں پر فتح عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ان کے یہ دعا کرنے کی دیر تھی، حملہ کیا، اللہ کریم نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب رات کو سوتے ہیں تو حضرت ابو الحسن الخرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ